واقعہ یہ ہے کہ شوہر بیوی جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ بزرگ جا رہے تھے تو جوتے سے چھینٹیں اڑی اور جو دو شوہر بیوی جا رہے تھے اس بیوی کے کپڑوں پر وہ چھینٹیں آ پڑی۔ اب اس کے شوہر کو بہت غصہ آیا کہ میری بیوی کے اس نے کپڑے خراب کر دیے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور ان بزرگ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بزرگ خاموش ہوئے اور آگے چل دیے۔ جب آگے چلنے لگے، یہ بھی اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ میرے شوہر نے میرا بدلہ لے لیا۔ یہ بزرگ آگے چلے، راستے میں ایک حلوائی تھا، اس نے یہ منت مان رکھی تھی کہ جو سب سے پہلے مجھے دکھے گا اور میری دکان کے پاس سے گزرے گا، آج میں اس کو گرم دودھ پلاؤں گا۔ چنانچہ وہ بزرگ اس کی دکان کے پاس سے گزرے۔ جب وہ اس کی دکان کے پاس سے گزرے تو اس نے ان بزرگ کو بلایا، عزت کے ساتھ بٹھایا، اکرام کے ساتھ بٹھایا اور گرم گرم دودھ ان کو دیا۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، انہوں نے دودھ پیا اور پینے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بعد ان بزرگ نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ، تیرا بھی عجیب معاملہ ہے، تو کسی سے تھپڑ لگواتا ہے اور کسی سے مجھے گرم دودھ پلواتا ہے۔ وہ خاموش ہو کر چل دیے۔ ادھر یہ شوہر بیوی جب اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے شوہر کا پیر پھسلا اور وہ بہت تیز زمین پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ وہ عورت سمجھ گئی کہ جو بزرگ ان کی شان میں گستاخی کی گئی تھی شاید انہوں نے بد دعا کر دی۔ چنانچہ وہ بھاگی ہوئی ان بزرگ کے پاس آئی اور ان بزرگ سے کہا کہ تم نے میرے شوہر کو بد دعا دے دی۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں نے بد دعا نہیں دی، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کے شوہر کو آپ سے محبت تھی۔ جب آپ کے کپڑوں پر چھینٹیں گئیں تو آپ کے شوہر کو تکلیف ہوئی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے تکلیف ہوئی، مجھے دکھ پہنچا، اور مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا میرا اللہ ہے، اور مجھ سے پیار کرنے والا میرا اللہ ہے۔ جب تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں نے اپنے اللہ سے کہا، اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے میرے اوپر ظلم کیا تو میرا اللہ دیکھ رہا تھا، جو مجھ سے محبت کرنے والا تھا، مجھ سے پیار کرنے والا تھا، اس اللہ نے بدلہ لے لیا۔ پتہ یہ چلا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہمیں کوئی کچھ کہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری فلاں نے شان میں گستاخی کی ہے، ہمیں برا بھلا کہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، فلاں عورت ہمیں پریشان کرتی ہے، فلاں عورت ہمیں ذلیل کرنا چاہتی ہے، فلاں عورت ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے، تو ہمیں 2 رکعات نماز نفل پڑھ کے
اللہ کے سامنے رو کر کے کہنا چاہیے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اس عورت نے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس عورت نے برا بھلا کہا ہے، یا الہ العالمین میں شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں شریف پریوار سے تعلق رکھتی ہوں اور میں شریف ہوں، میں لڑائی تو کر نہیں سکتی، جھگڑا تو کر نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ نے لڑائی کرنے کو منع کیا ہے، آپ نے جھگڑا کرنے کو منع کیا ہے، یا اللہ اگر میں لڑائی کرنا چاہوں اس عورت سے لڑائی کر سکتی ہوں، اس عورت کو جواب دے سکتی ہوں، اس عورت سے جھگڑا کر سکتی ہوں، لیکن یا اللہ میں لڑائی نہیں کرتی، جھگڑا نہیں کرتی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے کہہ دو، انشاءاللہ اللہ اس عورت کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس لیے کیونکہ جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، عموماً ہمیں دوسروں سے پہنچتی ہے۔ کبھی کسی عورت نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جواب دیں گے تو پھر بہت سی عورتیں لڑاکا ہوتی ہیں، لڑائی کرنے والی ہوتی ہیں، لڑائی میں ان کو مہارت ہوتی ہے، وہ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے کھڑا کر دیتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسی عورتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کب جس طرح وہ دوسروں سے لڑائی کر رہی ہے، دوسروں سے جھگڑا کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک نہ ایک دن وہ تم سے بھی لڑائی کرنے والی بن جائے۔ اس لیے ایسی عورتوں سے اپنا تعلق ہونا چاہیے جو دیندار ہوں، شریف عورتیں ہوں، شریف پریوار ہو، ایسے عورتوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی رشتہ داری میں ایسا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ لڑائی کرنے والے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہرحال رشتہ داری ہے اور حدیث میں رشتہ داری سے ملنے جلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آگے قدم نہ بڑھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے وہ دوسروں سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں کہیں تم سے بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آ جائے۔ اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ صرف غصہ ہوتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا جاتا اور ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا لیا جاتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔